اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، قربانی کا جانور کیسے ذبح کیا جائے، اس حوالے سے تعلیمات شریعہ کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا ہے تو کوشش یہ کی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضور علیہ السلام کی سنت کو سامنے رکھا جائے۔ جانور کو دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ اسی طرح جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اچھی طرح چارہ کھلایا جائے اور اسے پانی بھی پلایا جائے، اور چھری کو اچھی طرح پہلے تیز کر لیا جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ چھری جانور کے سامنے تیز نہیں کرنی چاہیے۔ چھری بھی اچھی طرح تیز اس لیے ہونی چاہیے کہ تاکہ وہ آسانی سے جلدی ذبح ہو جائے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تعالی نے ہر شے پر بھلائی فرض کر دی ہے، لازم کر دی ہے۔ فاذا قتلتم فاحسنوا القتل، اگر کسی کو قتل بھی کرنا پڑے تو اچھے طریقے سے قتل کرو، یعنی جس میں اس کو کم تکلیف ہو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرنے لگو تو وہ بھی اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور اس کی وضاحت خود فرمائی، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تم میں سے ذبح کرنے والا اس کو چاہیے کہ وہ اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر دے، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اس طرح وہ اپنے ذبیحہ کو، یعنی جس جانور کو ذبح کر رہا ہے، اس کو آرام پہنچائے، یعنی اچھے طریقے سے چھری کو تیز کیا جائے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ اس کے سامنے نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص بکری کے اوپر پاؤں رکھے اس کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اترید ان تمیتها موتات، کیا تو چاہتا ہے اس کو کئی موتیں مارے؟ هل حددت شفراتک قبل ان تضجعها، کیا تم نے کیوں نہیں ایسا کیا کہ اس کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کر لیتے؟ تو لٹانے سے پہلے تم نے چھری کیوں نہیں تیز کی؟ تو بہرحال یہ وہ آداب ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ تو جانور کو جب آپ ذبح کرنے لگیں، جگہ وغیرہ آپ کا انتخاب کریں، اس طرح جانور کو لٹانا ہے کہ جانور بائیں پہلو پر لیٹے گا، اس کا سر، چونکہ ہمارے ملک پاکستان میں مغرب کی طرف قبلہ ہے تو اس کا سر جنوب کی طرف ہوگا، اس کی پشت مشرق کی طرف ہوگی، اور اس کا منہ جانور کا وہ قبلہ کی طرف ہوگا، اور جو بندہ ذبح کرنے والا ہے وہ بھی اسی طرح قبلہ کی طرف منہ کر کے اس اپنا دایاں پاؤں اس کے پہلو پہ رکھے گا، اور جب چھری وہ پھیرے گا تو چھری پھیرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر ضرور پڑھے۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو جانور حلال نہیں ہوگا، اور اگر بھول کر یہ چھوٹ گئی تو پھر جانور حلال ہو جائے گا۔ تو یہ توجہ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اور ذبح کرتے وقت جانور کی جو 4 رگیں ہیں وہ 4 رگیں کٹ جائیں۔ ایک حلقوم ہے جو سانس کی نالی، دوسرا مری ہے جو کھانے اور خوراک کی نالی ہے، اور اس کے ارد گرد 2 اور رگیں ہیں جن کو ودجین کہتے ہیں، یہ چاروں کٹ جائیں یا کم از کم 3 کٹ جائیں، اور کوشش یہ کی جائے کہ مغز تک، حرام مغز تک نہ چھری پہنچے اور گردن بالکل نہ کٹ جائے۔ اگرچہ جانور تو حلال ہو جائے گا لیکن یہ درست نہیں ہے۔ اور جب یہ رگیں کٹ گئیں تو اب اچھی طرح جانور کا خون بہنے دیں۔ جب جانور ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کی کھال اتاریں یا جسم کا کوئی عضو اس کا کاٹے، ورنہ اس سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ جانور ذبح کرنے کا ایک طریقہ ہے جس پر اگر ہم عمل کریں تو ایک بہترین سنت کے مطابق طریقہ ہے۔ اور اس میں آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ مزید دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب جانور کو لٹایا اور چھری پھیرنے لگے تو اس سے پہلے آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اگر یاد ہو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک۔ اور جب جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور ذبح ہو جائے تو یوں دعا کرے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
اے اللہ جیسے تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے قبول کیا اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کو قبول کیا، میری طرف سے بھی قبول کر۔ اور یاد رکھیں جانور خود ذبح کریں اگر اچھی طرح خود ذبح کر سکتے ہیں، اور اگر خود ذبح نہیں کر سکتے تو صحیح عقائد اور نظریات رکھنے والے مسلمان سے ذبح کروائیں، اور اس جانور کے قریب خود کھڑے رہیں ذبح کے وقت۔ یہ بھی اچھی بات ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ حکم دیا اور فرمایا کہ اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ، اور اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی بندے کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور یہ ساری امت کے لیے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے جی مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، قریب کھڑے ہوں اور تصور کریں اپنے لیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی دے رہے تھے تو ان کے لیے کتنا ایک یہ مشکل وقت تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے لیے قربانی کی۔ اسی طرح جب ہمارا مال یہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، اگر پھر کبھی بھی ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اپنے مال کو رب کی راہ میں قربان کر دیں گے، ایک جذبہ پیدا ہو۔ ہاں شغل لگانے کے لیے جیسے کہ لوگ اور بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اس طرح جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور تماشا بھی بنتا ہے۔ اس طرح قریب کھڑے ہونے سے پرہیز کرنا چاہیے، ہجوم کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔